السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ وقت پہلے ایک دوست کے والد نے مجھے گھر بلایا اور کہنے لگے بیٹا میری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے کھاتی پیتی عزادار گھرانے کے لوگ ہیں اور وہ لڑکا آپ کی پہچان کا ہے، مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے، کیا میری بیٹی کے لیے وہ لڑکا بہتر ثابت ہوگا؟ میں نے لڑکے کا نام سنا تو اسی وقت نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں انکل، وہاں شادی مجھے مناسب نہیں لگتی، اس لڑکے میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ انکل نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے بیٹا، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچن سے مچھلی کی خوشبو آنا بند ہو گئی اور ایک کپ چائے پی کر میں واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے اسی دوست کی طرف سے بہن منگنی کا دعوت نامہ میرا کارڈ میں نام پڑھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا۔ بہرحال منگنی کی تقاریب کے اندر میں ویسی شرکت نہیں کرتا، چاہے دو نیک ترین انسان کی کیوں ہی نہ ہو۔ منگنی کے بعد انکل سے ملاقات کی اور مبارکباد دی۔ انکل نے خوشی خوشی مبارکباد وصول کی اور کہنے لگے بیٹا آپ کی باتوں پر غور کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خامیوں سے کون سا انسان پاک ہے، اس لڑکے میں چند خامیاں ضرور ہے لیکن اس کے والدین بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، کھاتی پیتی گھرانے کے ہے، بڑا گھر ہے، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑی ہے اور اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائیں گی۔ اور تو اور میرے دوستوں نے بھی تعریف کی کہ آپ کی بیٹی رانی کی طرح رہیں گی، گاڑیوں میں گھومے گی۔ انکل کی بات سنتا رہا، مسکراتا رہا، آخر میں اس امید کے ساتھ دعا دے کر واپس آ گیا کہ انکل کی تمام باتیں سچ ثابت ہو جائے۔ بہرحال شادی کا دن آ گیا، لڑکے والے خوب دھوم دھام سے ہلہ گلا کرتے ہوئے بارات لے کر آئے۔ لڑکی والوں نے بھی شادی کے لیے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ انکل نے 5 لاکھ روپے ادھار لیے ہیں تاکہ بیٹی کی شادی معمولات خیر و عافیت سے نمٹ جائے۔ یقیناً وہ 5 لاکھ لینے کے لیے بھی انکل کو لوگوں کے آگے طرح طرح کی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ خیر رات 12 بجے رخصتی ہوگی اور لڑکی سسرال پہنچ گئی۔ 14 ماہ بعد آج صبح مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے، ایک ننھا پوت ساتھ لیے اپنے گھر عدت میں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی، آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے آفس سے جلدی خواب اٹھایا اور اسی دوست کے پاس چلا گیا۔ معلوم کرنے پر دوست کہنے لگا کہ اس لڑکے کے باہر کی خواتین کے ساتھ تعلق تھا، پوری رات باہر رہتا تھا، بیوی وجہ پوچھتی تو بری طرح جھڑک دیتا، ڈانٹتا اور گالیاں دیتا تھا، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو جائے تو بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا، جھگڑے اور زیادہ بڑھتے گئے اور نتیجے لڑکی نے فوراً طلاق دی۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھی، دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ میں اکثر کہتا ہوں رشتہ کرنے میں دین دیکھو، اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پڑھو، کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی جس کو اتنی پیار و محبت سے پال پوس کر بڑا کیا، ہمیشہ سے اس کی ناز و نخرے اٹھائے اور ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کسی مالدار جانور کے کوٹے سے باندھ دیا کہ پیسے والا ہے بیٹی خوش رہے گی، اللہ کی قسم تباہ کر دینے والی سوچ ہے یہ۔ میں اکثر اپنی تحریر میں لکھتا ہوں کہ سٹیٹس دے کر رشتے مت کرنا، دینداری دے کر رشتے کرنا، تمہاری اولادیں تمہیں مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں گی۔ اور اگر ہم اسی طرح ہائی سٹیٹس، اچھی پوسٹ، اپنا بزنس، اپنی گاڑی، بڑا گھر والی باتیں کرتے رہیں تو جا کر دیکھو پاکستان میں طلاقوں کی شرح کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ میاں بیوی کی بربادی نہیں، نسلوں کی بربادی ہے۔ لہٰذا رشتے کرنے میں دین دیکھو، اخلاق دیکھو، رشتے کرنے میں اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پڑھو۔ دوستو امید کرتے ہیں یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے ہم لوگوں کو سبق بھی ہے اس کہانی میں، تو امید کرتے ہیں ہم سب اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اچھی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔